دیکھو آپ سب گواہ ہے، اس ملک کی تاریخ سے واقف ہے کہ اس ملک کی حقیقی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ اگر میں یہ کہوں کہ 14 اگست سن 1947 سے لے کے آج تک ایک انتہائی مضبوط، مؤثر، قابض قوت کے ساتھ ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی ایک انتہائی مؤثر مسلح سیاسی قوت ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم اور آپ جیسے پریس والوں کا جو ہتھیار ہے وہ کیمرہ ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو بھی ان کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اٹھاتے ہیں۔ ہم سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن پرامن طریقے سے عدم تشدد کے ذریعے سے روڈ پہ آتے ہیں، نہتے طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جیلوں تک جاتے ہیں، تو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارا یہ مسلح سیاسی جماعت ہے جو 47 سے لے کے آج تک تمام تر معاملات پہ قابض ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کے مفادات کو زک پہنچنے کا خدشہ تھا تو انہوں نے پاکستان کو توڑ کے بھی رکھ دیا۔ یعنی یہاں تک وہ اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے جاتے ہیں کہ ان کے مفادات اگر خطرے میں پڑ جائے تو انہوں نے پھر اس ملک کا بھی نہیں سوچنا ہے۔ یہ تو محض باتیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے پاکستان توڑا، دنیا کو پتہ ہے، آج بھی ان کا یہی سلسلہ ہے۔ ابھی وہ ان کو حلف میں ان سے یہ قسمیہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ اپنی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روز روز ہمارا ایس پی آر جو ٹی وی پہ آ کے بریفنگز دیتے ہیں، یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے؟ ان معاملات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق سرحدات سے ہے، آپ کا تعلق دفاع سے ہے، اور اس ملک کے عوام نے اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کر بھی آپ کے مالی معاونت اور آپ کے تمام تر مسائل حل کیے ہوئے ہیں۔ نہ آپ کو راشن کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو تنخواہ کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو رہائش کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے 15 سے 20 ریٹائرڈ یا حاضر سروس جرنیلوں کے سرمایے کو اٹھا کے، ان کے اثاثے کو اٹھا کے پورے پاکستان کے تمام پولیٹیشین کے تولے میں برابر رکھ لیے جائے تو ان کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہاں تک قانونی حیثیت میں ان کو یہ سارے مراحل دیے گئے، تو پھر بھی وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے۔ تو ہمارے سیاسی جماعتوں کا ایک انتہائی مؤثر قوت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ آپ نہ کہیں کہ آپ یہ پھر بھی سیاسی جماعتوں کی قربانی ہے کہ تھوڑی بہت رہی صحیح غلط ہے، جو بھی ہے، یہ نام نہاد پارلیمنٹ پھر بھی وجود میں ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی، خرید و فروخت دونوں طرف ہوئی ہے، مطلب وائس لیک ہوئے، نام لیے گئے کاؤنٹنگ کے دوران۔ میرے خیال میں پاکستان میں کرنل ہاشم سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے، اور کس وجہ سے وہ مشہور تھا؟ اس کی تو اور کوئی کارکردگی نہیں تھی کہ انہوں نے انڈیا کے جٹ طیارے مار گرائے تھے یا بارڈر پہ جا کے کوئی جام شہادت نوش کی تھی۔ مشہور تو اس بنیاد پہ ہوا کہ اس نے پورے بلوچستان کا یہ کھیل خود کھیلا، اور یہ کھیل انہوں نے اپنے اکیلے لیول پہ تو نہیں کھیلا ہے، اوپر سے لے کے آخر تک باقاعدہ ایک ذمہ داری سونپنے کی بنیاد پہ اس نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ تو یہ محترم ہاشم صاحب جو تھے وہ یہ نہیں تھا کہ صرف حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کھیل تماشا کا حصہ تھے، وہ دونوں طرف کے کھیل تماشے کا حصہ تھے۔ یعنی ان کو تو ڈائریکٹ آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ان اسمبلیوں میں بیچ کے خرید و فروخت کر کے آپ نے یہ جیلی اسمبلی بنا دی یا پورے ملک میں یہ رجیم بٹھا دیا ہے۔ خود سامنے آ جانا چاہیے۔ ویسے بھی روز روز ایس پی آر پریس کانفرنس کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کا، حکومت بلوچستان کا یا دوسروں صوبوں کے اطلاعات منسٹرز اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ان کا انفارمیشن سیکریٹریٹ اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا ایس پی آر ایکٹیو ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جنرل صاحب کو اور کوئی
کام اور نہیں ہے کہ بس روز روز آ کے میڈیا ٹاکس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹی کو تنقید کی زد میں لائے، اپنا بیانیہ پیش کرے. اس کے لیے تو حکومت کو سامنے آنا چاہیے، چونکہ حکومت اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے. ان کو پتہ ہے وہ اندر سے ایک لحاظ سے کہے جا رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہے اپنے انتخاب کا، اپنے حکومت کا، اپنے اس پورے نظام کا. کبھی ISPR صاحب دہشت گردی پہ آ کے بات کرتا ہے، کبھی پولیٹیکل پارٹیوں پہ آ کے بات کرتا ہے. اب یہ تو سارا کھیل اس وقت تک جو اس حد تک گند میں چلا گیا تو تمہاری وجہ سے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل گند کس نے کیا ہے؟ یہ پارٹیاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ وقتاً فوقتاً اس ملک میں جو پارٹیاں بنائی گئی یہ کس نے کی ہے؟ ریاست نے کی ہے. ایک مسلم لیگ سے کتنے مسلم لیگ بنائے گئے؟ پارٹیوں کو توڑا گیا. اگر پولیٹیکلی یہاں پہ کوئی گند اس وقت سامنے ہے تو وہ بھی ریاست کی وجہ سے ہے. اور اگر یہاں پہ انتہا کے لیول پہ اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی پہنچ چکی ہے، یہ بھی ریاست کی وجہ سے. اس ملک میں کلاشنکوف کلچر سے لے کے منشیات کلچر تک، جہادی کلچر تک، یہ تو سارے ان کی وجہ سے ہے. ابھی افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو کیا قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے؟ اس کو آج تک فیض اور اس وقت کی رجیم کے وہ مبارکباد یاد نہیں ہے کہ اس رجیم کو بٹھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دے رہے تھے. اور آج کہتے ہیں، کیا یہ یاد نہیں ہے کہ باجوہ اور فیض سریاب کہتے تھے کہ ہم نے 35,000، ہم نے 65,000، ہم نے 45,000 انتہا پسند اور دہشت گرد کو ری سیٹل کرنا ہے، اور کر بھی دیا. تو یہ تو پوری قوم کے سامنے اپنی کیے ہوئے گند کو دوسروں پہ ڈالنے، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں اندازہ ہے جب ہم دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے تھے، جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کنڈم کر رہے تھے، تو سب سے پہلے سب میں ہمارے خلاف یہ ریاست کھڑا تھا. عوامی نیشنل پارٹی کو ملک دشمنی سے لے کے دوسرے کے ایجنٹ تک، کرپشن کے الزامات تک، ہمیں اپنے عوام سے دور کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ کیسے اور کس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی اور قوم کے درمیان ایک خلا پیدا کی جائے. آج جب دیوار سے تم لگ چکے ہو، ساری دنیا میں پولیٹیکلی ہر لحاظ سے تمہارے عزائم قوم پہ اشکارا ہو چکے، تو آج آپ بامر مجبوری آپ کہتے ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اتنی قربانیاں دی. ہماری قربانیوں کا تمہیں احساس کب سے پیدا ہوا ہے؟ آج جب تم پہ ہر طرف سے، ہر لحاظ سے آپ مشکل میں پھنس چکے ہو، تمہارے لیے کوئی راستہ مل نہیں پا رہا ہے، تو آج آپ عوامی نیشنل پارٹی کی بات کرتے ہو. عوامی نیشنل پارٹی تو شروع ہی سے آپ کو عدم مداخلت کی درس دیتے چلی آ رہی. ایک آزاد پارلیمنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، عدالت کی آزادی کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں عدم مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے اور خوشگوار تعلقات کی بات آپ کے ساتھ کی جاتی رہی. آپ نے کب اس پہ عمل کیا؟